محترم، آج ہم قرآن مجید کے ایک نہایت مختصر مگر عظیم الشان سورہ قریش کے فضائل، تاریخی پس منظر اور اس کے عظیم پیغامات پر بات کریں گے۔ یہ سورہ نہ صرف اہل قریش کے لیے سبق تھی بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اللہ کا خاص پیغام ہے۔ سورہ قریش قرآن مجید کی 106ویں سورت ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں قریش قبیلے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ سورہ قریش کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کو مانوس اور یکجا رکھنے کے سبب، ان کے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس رکھنے کے سبب، تو چاہیے کہ وہ اس گھر کعبے کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ لاف کا مطلب ہے انس، عادت، ہم آہنگی یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو تجارتی سفر کی سہولت، معاشی خوشحالی اور امن عطا کیا۔ اس کے بدلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا۔ یہ سورہ اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانے اور اس کے شکر اور عبادت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ تاریخی پس منظر۔ اہل قریش عرب کا طاقتور قبیلہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا۔ اس کے باعث عرب کے دوسرے قبیلے ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے شام و یمن تک محفوظ سفر کرتے تھے۔ ان کا رزق خوب بڑھا اور وہ بھوک و خوف سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ سب نعمتیں تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہیں، پس وہ رب کعبہ کی عبادت کریں۔ امام سیوطی نے الدرس المنصور میں روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ قریش کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قحط، خوف و فقر سے محفوظ فرماتا ہے۔ سورہ قریش کو سورۃ الامان بھی کہا جاتا ہے، یعنی امن والی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں فرمایا، ترجمہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، سورہ قریش اسی دعا کی قبولیت کا مظہر ہے۔ اسی طرح سورہ قریش کی آیت نمبر 4، اور اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو امن، رزق اور سفر کی سہولت دی کہ وہ اس کے بدلے اللہ کی عبادت کریں۔ واقع اصحاب فیل کا تعلق سورہ قریش سے۔ سورہ فیل اور سورہ قریش قرآن مجید میں ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ سورہ فیل میں اللہ نے بتایا کہ ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا گیا جو کعبہ کو گرانے آیا تھا، اور سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا، اے قریش، تم نے اللہ کی نعمت دیکھی کہ اس نے تمہیں دشمنوں سے بچایا، تمہارے رزق کے دروازے کھول دیے، اب تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ ترتیب قرآن کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور اس کے بدلے میں عبادت کی دعوت۔ سورہ قریش کے روحانی و عملی فوائد۔ رزق میں کشادگی۔ سورہ قریش کو روزانہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ خوف سے نجات۔ دل کی بے چینی، خوف، وسوسوں سے نجات کے لیے یہ سورہ شفا ہے۔ سفر کی حفاظت۔ سفر سے پہلے سورہ قریش پڑھنا محفوظ سفر کا ذریعہ بنتا ہے۔ کاروباری برکت۔ دکان یا کاروبار کے آغاز میں سورہ قریش پڑھنا باعث برکت ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، یا اللہ مجھے خوف، فقر اور محتاجی سے بچا اور رزق حلال عطا فرما۔ انشاءاللہ حیرت انگیز روحانی تبدیلی محسوس ہوگی۔ اس سورت کا عملی پیغام یہ ہے کہ اللہ جب ہمیں رزق دے، امن دے، عزت دے، تو اس کے بدلے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، صرف اسی پر توکل کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ ناظرین، سورہ قریش میں سبق دیتی ہے کہ نعمتیں، مال، عزت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر فخر نہیں، شکر واجب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون، زندگی کو رزق اور نفس کو قرب الہی ملے تو سورہ قریش کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔